حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بسایا ہے کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جہاں سے بھی جہاز اڑے کسی نہ کسی مسلم ملک کے اوپر سے اڑ کے جانا ہوگا، کسی نہ کسی مسلم ملک کے اوپر سے اڑ کر جانا ہوگا۔ پانی جہاز چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے، کولکاتہ بندرگاہ سے کھلے اگر جہاز، ڈھاکہ بندرگاہ سے اگر کھلے جہاز، تو بھی مسلم ملک سے ہوتے ہوئے ہی گزرنا پڑے گا۔ اور آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا کہ مان لیجئے پوری دنیا میں 100 روپے ہیں، صرف پوری دنیا میں مان لیجئے 100 روپے ہیں، ان میں سے مسلمانوں کے پاس 46 روپے ہیں اور پوری دنیا کے پاس 54 روپے ہیں۔ لیکن ذرا بتائیے گا کہ دنیا کی سب سے غریب قوم کون سی ہے؟ جواب آئے گا مسلمان۔ ذرا بتاؤ کہ 46 روپے پوری دنیا میں 54 روپے اور تمہارے پاس 46 روپے کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب کیوں ہو تم؟ ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا ہم سے، سب کچھ چھین لیا۔ ہندوستان کی جب بات آئے گی، اور ایک بات اسی میں سن لو کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ گھوڑے کتنے تھے مسلمانوں کے پاس؟ صرف 2، اور ان کے پاس 300 سے زیادہ، اور دوسری روایت کے مطابق 250 گھوڑے تھے لڑنے کے لیے ان کے پاس۔ لیکن فتح کس کی ہوئی تھی؟ فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ اور آج مسلمانوں کے پاس ہم 1 ارب 40 کروڑ ہیں پوری دنیا میں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، چوتھا آدمی جو ملے گا وہ مسلمان ہی ہوگا، گارنٹی کے ساتھ۔ ہم 1 ارب 40 کروڑ ہیں، ہمارے پاس فوج صرف اور صرف فوج ہے، پولیس کو چھوڑ کر کے فوج ہے، لڑنے والی فوج 1 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ ہار ہماری کیوں ہو رہی ہے؟ عراق کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجا دی گئی؟ یمن کو تباہ و برباد کیسے کر دیا گیا؟ افغانستان پر امریکی فوج کیسے چڑھائی؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہم نے علم کا راستہ جب چھوڑ دیا تو ہم ہتھیار بنانا بھول گئے، ہمارے پاس جہالت آ گئی، اور جہالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم ہر جگہ ذلت اور خواری، یعنی بری طرح سے لاچار اور بے بس ہیں۔ حضرات گرامی، یہ امت اقرا ہے، لیکن یہ امت ایسی امت ہو گئی ہے کہ امت لا تعرف ان تقرا، کہ پڑھنا تک نہیں جانتی ہے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو جانتی ہے یہ قوم کہ سب سے پہلی آیت اقرا سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے۔ حضرات گرامی، اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں ہندوستان آ رہا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال، تعلیمی صورتحال کیا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آزادی کے 73 سال گزر چکے ہیں، اور اس بڑی مدت میں اب تک مسلم سماج تعلیم میں صرف اور صرف 49% تک پہنچ پائی ہے۔ اور مسلم خواتین کی پڑھائی کی اگر بات کریں آپ تو صرف اور صرف غیر مسلم عورتوں کے مقابلے میں صرف اور صرف 20% پڑھی لکھی عورتیں ہیں۔ اب آئیے شیر شاہ آبادی، میں بھی شیر شاہ آبادی برادری کا ایک حصہ ہوں، اس لیے مجھے اپنی قوم سے محبت بھی ہے اور اپنی قوم کی جہالت پر بہت کڑتا بھی رہتا ہوں میں۔ میرے اکثر مضامین جو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، انقلاب میں، ہمارا سماج میں، قومی تنظیم میں اور ہندوستان کے اخباروں میں، ہندی اخباروں میں بھی، وہ تمام کے تمام مضامین صرف اور صرف تعلیم پر اسی لیے ہوتے ہیں کہ شاید میری قوم کا کوئی آدمی جاگ جائے تعلیم کے سلسلے میں۔ حضرات، آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ابھی پوری جو شیر شاہ آبادی قوم ہے اس کی تعداد 34 لاکھ سے 50 لاکھ کے بیچ میں ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں سب سے کم تعداد، ہم لوگ 34 لاکھ کی تعداد میں ہندوستان
پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش، ان 4 جگہوں پہ ہم لوگ 34 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ ہندوستان آ جائیے، پھر ہندوستان میں بھی سیمانچل آ جائیے، سیمانچل ہی میں سب سے بڑی تعداد رہتی ہے۔ لیکن آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا کہ انٹر سے اوپر ہماری برادری کے لڑکے جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد، JNU، اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ان تمام یونیورسٹیوں میں سالانہ صرف 30 سے 40 بچے جا رہے ہیں۔ سالانہ صرف 30 سے 40 بچے جا رہے ہیں۔ اور سنیے، ہماری مسلم قوم کی عورتوں کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ ابھی صرف اور صرف ہماری قوم کی 12 لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، ان میں سے 4 MBBS بن رہی ہیں، 4 ہومیوپیتھی میڈیسن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور 4 آیوروید وغیرہ میں، یعنی یونانی اور آیوروید میں۔ اب ذرا سوچو، 34 لاکھ کا آدھا کر لو، 17 لاکھ عورتوں کا علاج یہ 12 لڑکیاں کیسے کر لیں گی؟ 12 لڑکیاں کیسے کر لیں گی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو اپنی قوم میں ڈاکٹرنی نہیں ملے گی تو پورنیہ میں آپ کو غیر مسلم ڈاکٹروں سے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو دکھانا ہی پڑے گا۔ میں صرف آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، میں ہی بول کے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کو مجبوری کی حالت میں دکھانا جائز ہے، لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی قوم جس کی تعداد 34 لاکھ ہے کم سے کم، اس میں صرف اور صرف 12 لڑکیاں ڈاکٹری کیوں سیکھیں گی بھائی؟ آپ کی بچیوں کو آپ نے پڑھانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ 12 سے 13 سال، 14 سال، 15، 16، اس سے زیادہ کی عمر آپ کی بیٹی کی ہوتی نہیں ہے کہ آپ شادی کرا دیتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح سے جہیز سے لاد کر، یہاں تک کہ بہت سارے ابا کو، بہت سارے باپ کو اپنی بسنے کی زمین بھی بیچنا پڑتی ہے جہیز کی مانگ پوری کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، انڈین کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہے، اس میں مسلمان صفر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا SBI، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اس کے 10 ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے CCI بینک کا نام سنا ہوگا، اس کے 12 ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا IIT بنگلور، IIT ممبئی، IIT مدراس، ان تینوں کے گورنرز 36 ہیں، اور ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ تجارتی گروپوں کی بات میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، اس لیے کہ وقت بھی کم ہے، بہت ساری باتیں بتانا ہے آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آئیے کمپنیوں کے بارے میں آپ سن لیجئے اچھی طرح سے۔ اڈانی گروپ میں، امبانی گروپ میں 10 ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ چھوڑیے ہندو یعنی غیر مسلم کمپنیوں کی بات چھوڑیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی 4 بڑی کمپنیاں ہیں، ان میں سے سیتلا بھی ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے 10 ڈائریکٹرز میں سے مسلمانوں کی کمپنی ہے، لیکن اس کے 10 ڈائریکٹرز میں سے صرف اور صرف 3 مسلمان ہیں۔ اسی طرح وپرو کا نام سنا ہوگا آپ نے، عظیم ہاشم پریم جی، ان کی کمپنی میں بھی تمام ڈائریکٹرز کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر بھی 10 ڈائریکٹرز میں سے صرف 4 مسلمان ہیں اور 6 کے 6 غیر مسلم ہیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ MLA بننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، MP بننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور دیگر منتری بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ کمپنی میں آئیں گے، جب آپ یونیورسٹیوں میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی کے عہدے
علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، اور جب تک مسلمان علم میں آگے نہیں بڑھے گا، جب تک نہیں پڑھے گا، تب قسم بخدا اللہ تبارک و تعالی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ حضرات گرامی، آپ کو میں صرف ایک اور بات بتاتا ہوں علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس یعنی بلقیس رانی کی بات معلوم ہوئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے، تو اپنی مجلس میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ مجلس میں یہ بات ہوئی کہ کون لائے گا ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر، تو قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا کہ میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ پوچھا گیا کہ تم کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ جن نے کہا تھا، جبکہ جن ہوا میں اڑتے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو کہیں پر بھی ٹریفک کی بات نہیں ہے۔ اس جن نے کہا کہ جب قبل ان یقوم من مقامک، کہ جب تک آپ اس مجلس کو برخاست کریں گے تب تک میں لا کے دے دوں گا۔ لیکن وہاں پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد، سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، اور جس جن نے کہا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں لا دوں گا، اس کے کئی نام آئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے کودن، ایک نام ہے غزوان، اور ایک نام اور کیا ہے عدوان۔ ان تینوں میں سے کوئی نام تھا۔ آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں اس جن سے پہلے لا سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے آصف کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ الذی آتیناہ علما، ہم نے اس شخص کو علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، یہ جن تو آپ کی مجلس برخاست کرنے کے وقت تک لائے گا، لیکن میں ملکہ بلقیس کو 2000 کلومیٹر دور تھا ان کا تخت، کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی آپ کے پاس لا دوں گا، اور علم کے بلبوتے وہ لایا بھی، یعنی جنوں سے زیادہ تیز۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے دوسرے وقت آ چکے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو مختصر ترین کرتے ہوئے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام آیتوں کے بارے میں سوچئے۔ ایک بار پھر میں بتاتا ہوں کہ 850 آیتوں میں علم کی بات ہے، اور یہ میں ایسے ہی تکا نہیں مار رہا ہوں، بلکہ خود ایک ہماری ہی کتاب ہے علم کا قرآنی تصور، اس میں قرآن پر ریسرچ کر کے میں نے تمام آیتوں کو جمع کیا ہے۔ وہ کتاب دلی سے چھپی ہوئی ہے، 850 آیتیں ملی قرآن میں مجھے۔ وہ کتاب الحکمہ فاؤنڈیشن بٹلہ ہاؤس دلی سے چھپی ہوئی ہے۔ 850 آیتوں میں علم کی بات آئی ہے کلام پاک میں، اور یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں ایسے ہی بے تکے پن سے، کہ 779 جگہوں پر علم اور اس سے نکلنے والے الفاظ آئے ہیں، اور ان کو اگر آپ 114 سورتوں پر تقسیم کرتے ہیں تو ہر سورہ میں 7 مرتبہ علم کی بات آ جائے گی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری برادری کا ایک ایک فرد، ہماری برادری کا خصوصی طور پر ایک ایک فرد، اور ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ 3 وقت کی جگہ پہ 1 وقت کھائے، لیکن اپنے تمام بچوں کو تعلیم دے۔ ورنہ اگر آپ نے اور 50 سال صرف دیر کی اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں، تو قسم بخدا یہ 21ویں صدی آپ کے لیے وبا بن جائے گی۔ آپ ذرا سوچئے کہ برادران وطن جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ علم میں کتنے آگے ہیں۔ یہ بتا دوں میں کہ وہ 200 سال ہم سے آگے ہیں، یعنی اگر وہ لوگ 200 سال تک آرام سے سو جائیں، کچھ نہ کریں، اور آپ رات دن پڑھیں، تب جا کے آپ کو 200 سال لگیں گے ان تک پہنچنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 24 سیکنڈ بھی گنوانے کے لیے نہیں بچا ہے۔ آپ اپنے تمام بچوں کو تعلیم دیجئے، آپ اپنی تمام بچیوں کو تعلیم دیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیر کی تو یقینی
طور پر ابھی تو CAA NRC کی بات چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فتنے آئیں گے۔ اور آپ جو 600 سال سے ہیں، ہماری تاریخ ہے، شیر شاہ آبادی کی تاریخ ہے کہ شیر شاہ سوری کی جو حکومت قائم ہوئی تھی 1524 میں، اس وقت سے ہم لوگ اس دیش کے واسی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنگلہ دیشی، گھسپیٹھی وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہم سے زیادہ پرانی قوم بہت کم ہے ہندوستان میں، بہت کم قومیں ہیں ہم سے زیادہ پرانی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات نہ مانو، ندوی صاحب کی بات نہ مانو، قرآن کی بات تو مانو گے، ہماری بات نہ مانو، اسٹیج والوں کی بات نہ مانو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو مانو گے، ان کی بات تو مانو گے، اور ان کی بات کو مانتے ہوئے 3 ٹائم کی جگہ 1 ٹائم کھاؤ اور اپنے تمام بچوں کو تعلیم دو۔ وقت کی یہی سب سے بڑی پکار ہے، وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسا فرض ہے جو اسلام نے ہم پر فرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کو پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا حوالے کے ساتھ کہا ہے، لیکن میں انسان ہوں، زبان میری پھسل سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن و حدیث کے حوالوں میں سے کسی حوالے میں میری زبان پھسلی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہتا ہوں۔